ہمارے دور کے مسائل کچھ اس قسم کے ہیں کہ بعض ایسے مسائل جن پر نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بات کرنی پڑتی ہے۔ شاید آپ میں سے کچھ سمجھدار لوگ جانتے ہوں کہ ایک وہ تبدیلی کا بل پاس ہو چکا ہے۔ تبدیلی کا ویسے تو ظاہر ہے کہ اچھے سے اچھے کی طرف تو تبدیلی ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلوں سے ٹکراتے ہوئے تبدیلی تو غلط ہے نا۔ اب کچھ اس قسم کی تبدیلیوں کی قانون اجازت دینے لگا ہے پاکستان کا کہ وہ آپریشن کر کے مرد بن جائیں یا آپریشن کر کے عورت ہو جائیں۔ اس کی کتنی قباحتیں ہیں، باقی باتیں بعد میں۔ پہلی بات یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مذکر بنایا اس میں اللہ رب العالمین نے وہ اس کی صلاحیتیں، اس کے خیالات، اس کی ذہن کی، اس کی دل کی کیفیتیں، اس کے پورے اجزاء ان کو مرد کے حساب سے بنایا۔ تو اب یہ صنفی تبدیلی کے ذریعے تو یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو بدلانے کی بات ہے، یعنی اس میں تخلیق میں تبدیلی۔ یاد رہے تخلیق میں ایک تبدیلی ہے جو اللہ پاک کے اذن اور شریعت کے حکم کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر بچے کا ختنہ بھی پیدائش میں کوئی جز تھا اس کو کاٹ دیا جاتا ہے نا، بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے، یہ شریعت کا حکم تھا، یہ درست۔ اسی طرح بعض اوقات ممکن ہے کہ کوئی ایسا انسان جس کے وہ آپریشن کی ضرورت ہو تو یہ چیرا پھاڑا اور اندر سے کوئی جو فاسد مواد ہے وہ نکالنا، یہ شریعت کے حکم کے مطابق ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اس طرح ناخن اتارنا، بال کاٹنا، یہ شریعت کے حکم کے مطابق ہے، یہ بھی تبدیلی کو کہہ سکتا ہے نا، تو یہ تبدیلی منع نہیں۔ لیکن جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہیں، پھر اس کے بندے اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر تبدیلیاں کریں تو یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس میں ایک بات سوچیں، یہ جو آپریشن ہوتا ہوگا کیا وہ اس کے محرم ہی ہوتے ہوں گے جو اس کا جسم دیکھتے ہیں؟ ایسے تو نہیں نا۔ یہ آپریشن میں ڈاکٹر سے آپریشن کرانا مجبوری میں جائز ہے، یہاں کون سی مجبوری تھی؟ تو یہ حقیقت جانیے کہ یہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 20 حدیثوں کے خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں میں وہ تھوڑا سا حوالہ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ احباب کو اس مسئلے کے بارے میں کچھ نزاکت کا احساس ہو اور یہ آواز ریکارڈ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم الرجلۃ من النساء، ایسی عورت پر جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے اس پر نبی پاک نے لعنت فرمائی۔ پرانے دور میں علماء نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ عورت مردوں والا لباس پہنے، مردوں جیسے جوتا پہنے، مردوں جیسے بال رکھے، یہ مراد۔ لیکن حدیث کی عبارت رجلۃ صاف ہے، وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرے۔ اس سے اگلی حدیث میں وہ مرد جو عورت بننے کی کوشش کرے یا وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرے، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہوا اپنی تخلیق میں تبدیلی کرواتا ہے، یا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنی تخلیق میں تبدیلی کرواتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے رسول رحمت للعالمین کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور لعنت کا معنی ہے رحمت سے دوری، لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ جس کے لیے رحمت للعالمین فرمائے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس کا پھر کیا انجام ہو؟ یہ حدیث جو میں نے پہلی پیش کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
الرجلۃ من النساء، یہ مستدرک امام حاکم میں صحیح سند سے ہے، شعب الایمان میں، مجمع الزوائد میں، مشکات المصابیح میں ہے۔ دوسری حدیث، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے لعنت فرمائی، المتشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں پر جو عورتوں جیسا بننا چاہتے ہیں، والمتشبہات من النساء بالرجال، ان عورتوں پر جو مردوں جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات، یہ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو غیب کے خزانے عطا فرمائے تھے، جو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا تھا، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آج یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، اور المیہ یہ کہ چند دن ہوئے قانون پاس ہوئے کو، ابھی وہ قانون بنے گا نہیں، معطل ہو جائے گا، سینٹ پاس نہیں کر سکے گی، ملک میں ایسی افراتفری مچے گی کہ ہوش آ جائے گی۔ یہاں میں یہ جملہ بھی کہتا جاؤں، یہ نہیں کہ یہ ان شریفوں کا گناہ ہے، یہ سارے ہی اس معاملے میں بدمعاش ہیں۔ یہ آئین پیش اصل میں سمری پیش کی ہوئی تھی عمران خان کے دور میں، اسی پر عمل درآمد، یعنی اسلام کی مخالفت میں یہ کھوٹے سکے ایک ہی سکے کے رخ ہیں۔ اسلام کی مخالفت میں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ویسے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، یہ حدیث جو میں نے اب پیش کی، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابو داؤد طیالسی میں اور بہت سی کتابوں میں ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اس کی عبارت بھی اس کے قریب ملتی جلتی ہے، اس میں فرمایا لعن المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، معنی اس کا بھی وہی ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا۔ یہ حدیث سنن دارمی میں، بخاری شریف میں، سنن نسائی میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث یہ اور زیادہ قابل توجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت فرمائی کہ عورت بن جائے، اور ایسے عورت پر لعنت فرمائی جو مرد بن کر ظاہر ہو۔ اس دور میں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی اس کا معنی کیا ہے۔ آج یہ واضح نظر آتا ہے کہ یہ رسول کریم نے اللہ پاک کے عطا کردہ غیب کے خزانوں سے سب کچھ دیکھا، اور پھر تباہتوں پر، خرابیوں پر شریعت کی قدغن لگا دی۔ یہ حد ہے، اگر تم میرے امتی ہو، میرے فرما بردار ہو، تو شیطان کی اطاعت چھوڑو، اللہ کے فرما بردار بندے بنو اور رک جاؤ۔ اگر اس حد کو کراس کیا تو پھر میری رحمت تمہیں فائدہ نہ دے گی، تمہیں اللہ کی لعنتوں سے حصہ ملے گا۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، شعب الایمان بہقی میں، سنن ابو داؤد میں، شرح السنہ میں امام بغوی نے، مستدرک امام حاکم، مشکات المصابیح اور 20 کتابوں کے حوالہ جات یہاں میں نے اس حدیث پر ذکر کیے۔ ایک اور حدیث ہے